بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ایگزامپل ہوتی ہے, کوئی کسی رول ماڈل کو ہم فالو کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی کو فالو نہیں کرے. اسی طرح قرآن کا بھی انداز ہے. قرآن نے بھی 3 طرح کے آئیڈیلز بیان کیے ہیں. ایک رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایک جنرل ہوتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے عموماً کوئی بھی ہو, ان کا ساتھ دیا جائے. مثلا کہیں چیریٹی ورک ہو رہا ہے, آپ نیکی میں ساتھ دے دیں. قرآن کریم کی آیت ہے نا, آپ نے سنی ہوگی ماشاءاللہ, صاحبان علم کا مجمع ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تو یہ جنرل رول ماڈل, یعنی جہاں بھی اچھے کام ہو رہے ہیں, تم دیکھو اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ جنرل رول ماڈل ہے. اس میں ہر کس و ناقص آ سکتے ہیں. کوئی ایون نان مسلم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس میں شمولیت کر سکتی ہیں. تو یہ تو تھا جنرل رول ماڈل. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفک رول ماڈل, کہ ایک خاص جو اللہ نے قرآن کریم میں, کیونکہ قرآن کریم بھی کیا ہے, مثالوں سے اور واقعات سے ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت پیش کرتا ہے. تو پہلا رول ماڈل جنرل ہے, کہ جہاں بھی اللہ نے کہا نیکی اور تقوی کا کام دیکھو, تم جا کے پہل کرو, تم جا کے تعاون کرو. سیکنڈ رول ماڈل کیا ہے؟ یہ جنرل تھا. اسپیسیفک, جہاں اللہ نام لے کر بتائے. کہا جیسے کہ قرآن کریم میں اسپیسیفک رول ماڈل کون سے ہیں؟ جناب آسیہ زن فرعون کے لیے کہا. وہ مشہور و معروف آیت آپ نے سنی ہوئی ہوگی, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ الفرعون ومریم بنت عمران. تو جناب آسیہ زن فرعون کو رول ماڈل کہا, اور فقط عورتوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے. اللہ نے آسیہ زن فرعون اور جناب مریم کو بھی رول ماڈل بنایا عورتوں کے لیے. جناب مریم کو کس آیت میں بنایا؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. اپنے وقت کے زمانے کی عورتوں کی رول ماڈل جناب مریم کہ پروردگار عالم. آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ اے مریم, اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک رکھا اور عالمین کی عورتوں میں منتخب کر لیا. تو اسی طرح یہ دیکھیں اسپیسیفک رول ماڈلز لوگ, ایک تو جنرل تھے, یہ اسپیسیفک ہو گیا. اللہ نے نام لے لیا, زن فرعون کا نام لے لیا, جناب مریم کا نام لے لیا, تو یہ اسپیسیفک ہو گیا. اسی طرح سے اور اگر ہم دیکھیں ذرا اصحاب کے لیول پر آئیں, جو اہل بیت کے خاص اصحاب تھے, جناب عمار یاسر کو اگر ہم ایز اے رول ماڈل دیکھیں, اہل بیت نے ان کی تعریف کی ہے. حضرت مقداد کے لیے کہا کہ جنت, یہ جنت کے منتظر نہیں ہے, جنت ان کی منتظر ہے. تو یہ سارے رول ماڈلز ہیں. یہ تمام لوگوں کے لیے رول ماڈلز جو اللہ نے یہ رول ماڈل اللہ نے قرآن میں بیان کیے, اور یہ احادیث کی روشنی میں ہم جناب عمار یاسر کی تعریف کرتے ہیں. حضرت مقداد کے لیے ہم کہتے ہیں جنت ان کی منتظر ہے. ابو ذر کے لیے کہا کہ ان سے سچے کا وہ زمین سے, یعنی جناب ابو ذر کے لیے کہا کتنی زیادہ, یعنی غیر معصوم ہے لیکن آئیڈیلز ہیں تمام لوگوں کے لیے. تو یہ ہو گئے اسپیسیفک رول ماڈلز. اب آئیے ہم اپنے ٹاپک سے, پہلے ہم نے جنرل رول ماڈل دیکھا, ہم نے پھر اسپیسیفک رول ماڈل دیکھا, پھر ہم نے کیا دیکھا, اب ہم دیکھیں گے موسٹ امپورٹنٹ رول ماڈل. وہ کون سا ہے؟ آپ سب کے اذہان میں ضرور ہے. انبیاء اور معصومین بہترین اینڈ موسٹ امپورٹنٹ رول ماڈلز ہیں, اور ان میں سے سب سے اہم شخصیت کون؟ جناب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاجر فرج. تو انبیاء اور معصومین بہترین رول ماڈل, ان میں سے سب سے اہم شخصیت ہمارے رسول خدا رسول اکرم کی ذات گرامی ہے, جنہیں اللہ نے پوری کائنات کے پر منتخب کیا, اور بطور خصوص سب کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بیسٹ رول ماڈل قرار دیا. پروردگار عالم نے رسول خدا کو کہا کہ وَلَقَدْ كَانَ رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تم, یہ رسول خدا تمہارے لیے رول ماڈل ہیں.